الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، ہماری دین کی بات جو ہے پروگرام جو ہے وہ دین کے بارے میں اور مسائل کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل ہم نے پروگرام کیا تھا جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا تھا، وہ تھا ضروری مسائل، جس طرح وضو کے مسائل تھے، وضو کے فرائض کے بارے میں اور وضو کی سنتوں کے بارے میں، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں پر ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ہی ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے، ہمیں سننے کی بھی اور ان پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ نماز ہے۔ ناظرین کرام، نماز جو ہے وہ ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز پڑھنی کس طریقے سے چاہیے، یہ چیزوں سے ہمیں جو ہے ناواقفی کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح کی نماز کی شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں۔ نماز ادا کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن نماز کو اس کے طریقہ کار کے مطابق، اس کے جو ہے نا ارکان کے مطابق اور اس کی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ادا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور نماز کی جو شرائط اور فرائض ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں سے اگر ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی، اگر شرائط میں سے دیکھیں شرائط کیا ہے، شرائط وہ ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کسی سے کوئی کام کی ڈیل کرتے ہیں، کسی کام کے ساتھ اس کے ساتھ ہم شراکت داری کرتے ہیں، تو ہم ہر چیز پہلے شرائط طے کرتے ہیں۔ ہم اسے کہتے ہیں جی یہ کام اس طرح ہوگا، یہ کام اس طرح ہوگا، تو پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کروں گا۔ اسی طرح نماز کی بھی شرائط ہیں، وہ شرائط ہیں وہ کیا ہیں، یہ شرائط کیا ہیں، اور اسی طرح فرض بھی ہیں۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے جانیں گے کہ شرائط کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، ان میں فرق کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اور نماز ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، کسی حال میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ اور ہمارا پروگرام کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آپ تک جو ہے بنیادی جو مسائل ہیں، جن چیزوں کی ہمیں آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل ہم جو ہے نا اپنے وہ ایجوکیٹر تو بن جاتے ہیں، دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم دین کی جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے جو ہماری عبادات ہیں ان میں کمی پیشی رہ جاتی ہے۔ ہماری جو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت جو ہے وہ وراء الورا ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دین کی جو بات ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اور علماء کرام جس طرح اپنی ذمہ داری کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، وہ عوام تک جو دینی مسائل ہے وہ پہنچا رہے ہیں، اسی طرح آواز سٹی 49 نے بھی یہ ایک قدم، بڑا ہی اہم قدم اٹھایا ہے کہ ان کا بھی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے دین کی جو بات ہے، دینی جو مسائل ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے ناظرین اگر سماعت فرما لیں اور ان پر عمل کر لیں تو ہمارا جو چینل بنانے کا مقصد ہے، پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آج اس اہم موضوع پر جو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا سید ابو بکر عمار صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ شاہ صاحب، نماز ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے، نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، لیکن آج کل جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اکثر دیکھا جائے دیہات میں چلے جائیں یا جو ہے نا کچھ ایسے علاقوں میں چلے جائیں، کم علمی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نماز کے جو اصول ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، نماز کی جو ہے نا شرائط اور فرائض کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم نماز تو ادا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا جو سوال ہے وہ آپ سے یہی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نماز کی شرائط اور فرائض، ایک شرط ہے، شرط بھی ضروری ہے، لفظ ہمارے نظریے کے مطابق بہت ضروری ہے، فرض ہے وہ بھی ضروری ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ باقی گفتگو بھی بند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے دین کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس پروگرام کو کرنا قبول فرمائے۔ نماز کی جو شرائط ہیں اور فرائض ہیں یہ دونوں ہی نماز کے لیے ضروری ہیں،
لیکن شرط اور فرض میں فرق ہے کہ شرط کیا ہے اور فرض کیا ہے۔ شرائط وہ ہیں جو نماز سے پہلے پائی جانا ضروری ہیں، وہ نماز کا حصہ نہیں ہیں، نماز میں شامل نہیں ہیں، لیکن نماز ہوگی تب جب یہ پائی جائیں گی۔ نماز سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے، جب یہ ہوں گی تو نماز شروع ہوگی۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے تو وہ ہم نے شرائط پہلے جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہ پہلے شرائط ہوں گی، پھر اس کے بعد نماز ہمارے لیے شروع کرنا صحیح ہوگا۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو نماز میں ہم کھڑے ہو جائیں وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جب نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم نے نماز کے اندر کرنا کیا ہے، نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، اس کے اندر نماز کے ارکان کیا ہیں جن کے ذریعہ سے نماز ہم ادا کریں گے، وہ نماز کے فرائض اور ارکان کہلاتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کی شرائط جو ہیں وہ بالکل میں نے جس طرح ناظرین آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا شرائط پہلے طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کریں گے۔ اسی طرح جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ شرائط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اگر آپ میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو پاک اور صاف ہو کے آؤ، یہ تاکہ جو ہے نا میری بارگاہ میں جب آؤ تو میری رحمتیں جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ آپ جو ہے نا شرائط کی وضاحت فرمائیں کہ شرائط ہیں کیا اور نماز سے پہلے ہیں تو اور وہ کون کون سی ہیں؟ شرائط نماز کی دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز بندے پر واجب ہوتی ہے، جن میں پہلے نمبر پر ہے مسلمان ہونا، اسلام، کہ اگر بندہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی، احکام اس پر نافذ نہیں ہوتے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی بندہ کسی اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیتا تو وہ امتحان میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جب بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا تو اس کے لیے نماز کا حکم نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ ویسے کھڑا ہو کے اگر وہ ارکان ادا بھی کرے تو وہ اس کی قبول نہیں، کیونکہ وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ جب وہ داخل ہوگا پھر اس کو اس نماز میں کھڑے ہونے کا فائدہ ہوگا اور وہ نماز اس کی قبول ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے بلوغ، یعنی بالغ ہونا، مسلمان ہو اور پھر بالغ ہو، جو کہ بچیوں کے لحاظ سے تقریباً 12 سال کی یا 9 سال کی عمر بیان کی گئی، اور بچوں کے لحاظ سے 12 یا 15 سال کی عمر میں جا کر بچے بالغ ہوتے ہیں عموماً۔ اس کے علاوہ بھی بلوغ کی نشانیاں ہیں، ان میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے بچے کو نماز کے لیے کہتے رہنا، اور جو حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو تو پھر سختی سے نماز پڑھاؤ۔ تو اس لیے ہے کہ جب وہ بالغ ہو تو اس وقت وہ نماز کا عادی بن چکا ہو، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ چکا ہو۔ اگر وہ پہلے نہ سیکھا ہو یا پہلے نماز نہ پڑھتا ہو تو جب بالغ ہوگا نماز کے لیے کھڑا بھی ہو سکتا ہے اس کو نماز پڑھنا نہ آئے یا غلطی کرے، پہلے سے اس کی روٹین ہوگی تو وہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اس کا فرض ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عاقل ہونا، یعنی عقل کا سلامت ہونا۔ جس بندے کو اسلام کی دولت ملی پھر وہ بالغ بھی ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کی عقل زائل ہو گئی تو اب وہ چونکہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم علی ثلاث، کہ 3 بندوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے احکام اٹھا لیے ہیں، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ان پر شریعت نہیں لاگو ہوتی۔ ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو مجنون ہے، یعنی جس کی عقل زائل ہو گئی ہے۔ عقل کے زائل ہو جانے کی وجہ سے اب اس کو سمجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز یا دوسرے احکام پر عمل کر سکے، احکام ادا کر سکے، اس لیے اس سے بھی شریعت نے قلم اٹھا لیا ہے۔ تو یہ بندہ جو عاقل نہیں ہے، جس کی عقل زائل ہو گئی، یہ بھی ان بندوں میں شامل ہے۔ تو یہ 3 تو ابتدائی شرطیں ہیں جو کہ تقریباً ہر شریعت کے حکم کے لیے ہیں، جو بھی شرعی احکام ہیں ان کے لیے یہ 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خاص جو نماز کی شرطیں ہیں وہ اس کے بعد آتی ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ نماز کا وقت ہوگا تو نماز واجب ہوگی۔ قرآن مجید میں جس طرح فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز وقت مقررہ پر فرض ہے،
وقت سے پہلے ہم نماز ادا کریں تو وہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر وقت گزر گیا تو پھر وہ نماز ادا نہیں ہوگی، ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں۔ وہ نماز کا وقت گزر گیا، نماز ادا نہیں ہوئی، نماز وقت کے اندر ادا کرنی ہے۔ اب وقت جو ہیں وہ پانچوں نمازوں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ وقت ہو نماز کا۔ پھر اس کے بعد جب وقت ہو، بندہ نماز کے لیے اٹھے، تو سب سے پہلے ہے طہارت۔ اب طہارت دو طرح کی ہے، ایک طہارت ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری طہارت اور باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت کیا ہے؟ ہمارا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ پر نماز ادا کرنی ہے وہ جگہ پاک ہو، یہ ہے ظاہری طہارت۔ کوئی نجاست نہ ہو وہاں پر، وہ سارا پاک ہو، صاف ہو۔ یہ تینوں چیزیں، جسم، بدن، کپڑے، اور ساتھ تیسرے نمبر پر جگہ۔ اور جو باطنی طہارت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ غسل سے ہو اور وضو سے ہو۔ یہ باطنی طہارت ہے کہ بندہ بے غسل بھی نہ ہو، اس پر غسل بھی واجب نہ ہو، اور اس نے وضو بھی کیا ہوا ہو۔ یہ دو طرح کی طہارت ہے، یہ دونوں طہارتیں ہونا یہ نماز کے لیے ضروری ہیں اور شرط ہیں۔ تو یہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ نہیں، باطن کے ساتھ بھی، کہ جس طرح یہ ظاہر کو پاک کرتا ہے ایسے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ باقی کسی بھی نظام میں، کسی بھی جگہ پہ آپ یہ نظام نہیں دیکھیں گے کہ ظاہر بھی اور باطن دونوں کی صفائی ہو جہاں پر۔ تو نماز کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے دربار میں ہم نے جانا ہے، تو ہم پاک صاف ہوں، صرف ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر بھی۔ یعنی ہم اگر بے غسل ہیں تو پھر غسل واجب ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنبی ہو یعنی بے غسل ہو تو پھر خوب طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کا طریقہ بتایا کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو پھر تم اپنے چہرے دھو لو، اپنے ہاتھ بازو دھو لو، پھر اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں دھو لو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں طریقہ وضو کا بتایا کہ جب نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم وضو سے بھی ہو، یعنی وضو بھی طہارت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد طہارت حاصل کر لی، یہ دوسری شرط تھی۔ تیسرے نمبر پر ہے ستر عورت، یعنی شرمگاہ کو ڈھانپنا۔ ہمارا لباس ایسا ہو جس سے ہمارے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، جسم ڈھانپا ہوا ہو۔ اگر جو شرمگاہ کا کوئی حصہ ننگا رہ جاتا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز کے لیے جاؤ تو نماز کے وقت تم زینت کو اختیار کرو۔ تو جو ہم لباس پہنتے ہیں یہ ہماری زینت ہے، تو قرآن نے لباس کو زینت کہا۔ تو یہ زینت ہم نے اختیار کرنی ہے جس وقت ہم مسجد میں یعنی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ستر عورت کو بھی لازم قرار دیا کہ رب کے دربار میں جانا ہے تو اس انداز میں نہیں چلے جانا کہ بے دہانی میں ہمیں اپنا ہوش ہی نہ ہو۔ ہم جس طرح عام حالات میں ہوتے ہیں، نہ ہمیں اپنی پاکی ناپاکی کا خیال ہے، نہ لباس کا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لباس پہنو نماز کے لیے، یہود و نصارہ کی تم مشابہت اختیار نہ کرو۔ ان کا طریقہ یہ تھا اسلام سے پہلے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، معاذ اللہ وہ عریانی کی حالت میں ننگے طواف کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے یہ پاک طریقہ بتایا کہ ستر بھی ڈھانپا ہوا ہو اور انسان شرمگاہ کو ڈھانپ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پھر اس کے بعد اب بندہ جب وقت ہو گیا اور اس نے طہارت حاصل کر لی، پھر ستر بھی اس نے ڈھانپ لیا۔ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، انشاءاللہ ابھی یہیں سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش